بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر کی اجازت سے مضمون کا عنوان ہے فیصل اجمی کی شاعری ممتاز تنقیدی نظریات کے تناظر میں۔ دراصل وقت کے ساتھ ساتھ تخلیقات کا انداز اور نتیجتاً تنقید کے پیمانے بدلتے رہتے ہیں۔ جب بھی تنقید کا کوئی نیا نظریہ وجود میں آتا ہے تو اسے اگلے نظریات کو یوں رد کرنا پڑتا ہے کہ یہ نظریے کے اثباتی نظام کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ امر قضیہ گری کا منطقی اور خودکار نظام ہے، لیکن اس سے قطعاً یہ نتیجہ اخذ کرنا جائز نہیں کہ جملہ استفادہ کنندگان ادب پر بھی یہ رد لازم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں تخلیق کی آفاقیت اور عالمگیری متاثر ہوتی ہیں۔ اگر یہ خصوصیات تخلیق میں موجود ہوں تو آج ہم کلاسیک سے نکل کر جدیدیت سے ہوتے ہوئے ما بعد الجدیدیت کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، مگر کسی بھی حوالے سے غالب کو رد کرنے کے مجاز نہیں، کیونکہ غالب ایک آفاقی اور عالمگیر شاعر ہے جو کسی بھی تنقیدی نظریے کے تحت غیر ضروری یا غیر مرتبط نہیں ہو سکتا۔ تخلیق کی آفاقیت کو جانچنے کے لیے راقم کی مؤدبانہ رائے یہی ہے کہ اسے تنقید کے جملہ نظریات اور پیمانوں میں متعلقہ پایا جائے۔ فیصل اجمی صاحب جس تواتر سے شاعری تخلیق کر رہے ہیں اس کے احاطے کے لیے ایک مقالے کی تنگنا نہیں بلکہ ایک مکمل کتاب کا عقیانوس درکار ہے۔ اس محدودیت کے پیش نظر زیر نظر مضمون میں راقم کی توجہ اس امر پر مرکوز رہے گی کہ آیا فیصل اجمی صاحب کی شاعری میں وہ آفاقیت موجود ہے یا نہیں جو تمام مرکزی تنقیدی نظریات کو قائل کر سکے۔ راقم کو باقاعدہ نقاد ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں، ہاں ایک طالب علمانہ جویائی ہے جس کے طفیل اذہان اہل دانش سے نکلے صدف چننے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ اس ضمن میں راقم کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ادب پر بات کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو اس طفلانہ خوشہ چینی میں جو خوشے ہاتھ لگیں ان میں دیگر دانشجو اصحاب کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ خرد جمعی سے کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکے۔ اسی باعث تخلیقی بحث کی تنقیدی اساس کے ابلاغ پر راقم کی خصوصی نظر رہتی ہے۔ روایتی طور پر ادب پاروں کی تفسیر کے واسطے یا تو تخلیق کار کے قصد کو بنیاد بنایا جاتا رہا ہے یا قاری پر اس کے اثرات کو۔ اول الذکر کے باب میں تخلیق کار کے محیط کے تناظر میں تخلیق کی تشریح کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ذوق کے اشعار پر بات ہو تو نقاد لا محالہ ان کے دربار شاہی سے وابستگی کو اساس بناتے ہوئے ان کے اشعار سے ایک خوشنما عیش و عشرت اور نتیجتاً صاف ستھری زبان اور محاورے کے استعمال کو کشید کرے گا۔ دوسری جانب اگر غالب کی بات کی جائے تو چونکہ وہ گلیوں کوچوں کے آدمی تھے لہٰذا اس تناظر میں ان کے کلام کی گہرائی اور ہمہ جہتی پر بات ہوگی۔ ثانی و ذکر کے باب میں تخلیق کے فکری نظام یا معنی پر گفتگو کی جاتی ہے، یعنی تخلیق قاری تک کیا پیغام پہنچانا چاہ رہی ہے یا قاری کو اس سے کیا مطلب اخذ کرنا چاہیے۔ ان دونوں نظریات کو ہمکنار کیا جائے تو روایتی تنقید کے تانے بانے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی زید نے شعر میں ستاروں کی بات کی تو نقاد کے واسطے یہ جاننا لازم ہو گیا کہ زید علم فلکیات کا ماہر تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو پھر اس شعر کا مطلب یہ ہے، اور اگر نہیں تھا تو پھر شعر کا مفہوم یہ ہے۔ اسی انداز میں نقاد شعر کے مطالب سے پردہ اٹھاتا ہے۔ 20ویں صدی کے وسط میں نقاد ومست اور فلسفی بیٹسلی نے ان دونوں نظریات کو مغالطہ قرار کر دے دیا۔ اول الذکر کو 1946 میں چھپنے والے مقالے میں مغالطہ عمدی یعنی انٹینشنل فیلسی قرار دیا اور ثانی الذکر کو 1949 میں چھپنے والے مقالے میں مغالطہ عاطفی یعنی افیکٹو فیلسی قرار دیا۔ ان اصحاب کا ماننا تھا کہ معنی صرف الفاظ کے توسط سے کھل سکتے ہیں اور الفاظ مل کر ایک متن تشکیل دیتے ہیں اور پھر یہ متن زبان میں ڈھل جاتا ہے۔ اسی حوالے سے متن میں تخلیق کار کے سماجی، نفسیاتی یا معاشی ماحول کا ذکر متن کی خود مختاری پر ضرب کاری لگاتا ہے، اسے مغالطہ عمدی کہا جاتا ہے۔ دوسری جانب متن
کہ الفاظ کی ترتیب کا مرہون منت ہے کہ تفسیر کے لیے اگر قاری یا نقاد کی نفسیاتی، معاشرتی یا ماحولیاتی ترکیب بندی کو خاطر میں لایا جائے تو تفسیر کی عینیت یعنی آبجیکٹیوٹی پر فاعلیت یعنی کہ سبجیکٹیوٹی کا پردہ پڑ جائے گا۔ لہذا تخلیق کے متن کو تخلیق کار اور قاری دونوں سے علیحدہ اور خود مختار رکھ کر دیکھنا ہوگا۔ اگر متن کو قاری یا نقاد کی فعالیت پر چھوڑ دیا جائے تو مفاہیم و مطالب فرد تا فرد اور مطالعہ تا مطالعہ منفرد ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسری جانب اگر قاری یا نقاد کو متن کے معنی کے حوالے سے تخلیق کار کے نفسیاتی در و بست میں جھانکنا پڑ جائے تو اسے لامحالہ متن سے خارج ہونا پڑے گا، جس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ تخلیق کار اپنی تخلیق کے متن کی حد تک معنی کی ترسیل میں ناکام رہا۔ امریکی شاعر آرچیبالڈ کا کہنا ہے کہ نظم کا مطلب اہم نہیں بلکہ نظم کا ہونا اہم ہے۔ ومسٹ اور بیڈلی نے اس اصول کا مطلب یہ اخذ کیا ہے کہ کسی نظم کا ہونا اس کے معنی کی اساس پر موقوف ہے، جس کا ذریعہ اظہار بہرحال الفاظ ہی ٹھہرتے ہیں۔ ایسے میں تخلیق کار کی نیت کی تلاش یا معنی سازی کی خوش فعلی محض ایک غیر معیاری تخلیق کو معیاری ثابت کرنے کا بہانہ ہی ٹھہرے گی۔ لہذا شاعری نامہ و پیام سے یوں مختلف ہے کہ اس میں بھیجنے اور وصول کرنے والوں کی نیتوں یا نفسیاتی مسائل کی تشریح کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ادب اور بطور خاص شاعری الفاظ کی اینٹوں سے بنی ایک ایسی عمارت ہے جس کا آغاز و انجام اپنی چار دیواری کے درون ہی نمو پاتا ہے۔ ایک جمالیاتی شے ہونے کے ناطے شاعری کا اپنے وجود کے علاوہ اور کوئی مقصود نہیں، یعنی اگر متن کے مفہوم کی تلاش میں کوئی ثبوت بیرونی ذرائع سے حاصل کیا جائے تو وہ لغو ٹھہرے گا۔ یاد رہے کہ بیرونی ذرائع میں شاعر اور قاری دونوں شامل ہیں۔ ومسٹ اور بیڈلی کی تنقیدی نظام کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں، جن میں سب سے قوی یہ ہے کہ قاری یا نقاد خود کو محض متن کے الفاظ تک محدود کر لے تو تخلیق کا لحن کیسے متعین ہوگا، یعنی ٹون، اور اگر لحن متعین نہ ہو سکا تو تخلیق کا ترجمہ کیوں کر ممکن ہو پائے گا۔ بہرحال زیر نظر مضمون کا مقصد ان مرکزی تنقیدی نظریات پر بحث نہیں، ان نظریات کی کچھ تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جس تنقیدی نقطہ نظر سے یہ مضمون فیصل اجمی صاحب کی شاعری کا احاطہ کر رہا ہے اس کی اساس قارئین اور سامعین پر پوری طرح واضح ہو سکے۔ مندرجہ بالا بحث سے یہ تو ثابت ہوا کہ تنقید کی ترقی بہرحال شاعری یا ادب کی ترقی پر ہی منحصر ہے۔ تنقیدی نظام میں توڑ پھوڑ اور رد و قبول کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، مگر اعلیٰ پائے کی تخلیق دائمی اور پائیدار ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اس تمام بحث کا مطمع نظر بیان کردہ تنقیدی نظریات کا رد و قبول نہیں بلکہ یہ باور کرانا ہے کہ شاعری کی تفسیر کے لیے کئی تنقیدی پیمانے ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، اور آفاقی اور بلند پایہ شاعری وہی ہوتی ہے جسے جس بھی پیمانے پر پرکھا جائے اس کا ارتباط قائم و دائم رہتا ہے۔ فیصل اجمی صاحب کے جملہ شعری مجموعے اہل ذوق پہلے ہی محبت سے قبول کر چکے ہیں، لیکن انہیں کلیات کی صورت میں پڑھنا ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ اس تفصیلی مطالعے میں جس امر نے سب سے پہلے توجہ کشید کی وہ ان کی شاعری کا ایک دائمی جمالیاتی ماحول ہے جسے کوئی بھی تنقیدی نظریہ رد کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ جمالیات کی تعریف تو غیر ممکن ہے، مگر دنیا بھر کے نقاد اس اصول پر متفق ہیں کہ شاعری ایک جمالیاتی وجود ہے جس میں ہر جانب سے فکر کے در واہ ہونے کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ تنقیدی نظریات سازی تخلیق میں انہی دروازوں کو ڈھونڈنے کے عمل کا نام ہے۔ اسی تناظر میں جس دوسرے پہلو نے توجہ اپنی جانب مبذول کروائی وہ یہ حیرت تھی کہ یہ کیسی عمیق ہمہ جہت اور آفاقی جمالیاتی کائنات ہے کہ آج تک تنقید نے طرز فکر کے جو بھی دروازے واہ کیے ہیں وہ سب کے سب ہی یہاں کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ضمیر واحد مخاطب کے استعمال پر معذرت کے ساتھ راکم کو ہر جگہ فیصل اجمی بھی نظر آیا، اس کا قاری بھی دکھائی دیا، اس کے شعر کی منظر گری بھی علیحدہ ہوئی اور کیفیات کے پردے بھی اٹھے۔ یعنی جس بھی تنقیدی نظریے کی اینک سے شاعری کو پڑھا اس نے ایک الگ ہی جمالیاتی و فکری چاشنی سے روشناس کروایا۔ میرے نزدیک یہ ثبوت اس اعلان کے لیے کافی ہے کہ فیصل اجمی اردو شاعری کی روایت میں ایک مضبوط کڑی کے طور پر پوری طرح مربوط ہو چکے ہیں
اور اردو شاعری کی مفصل تاریخ ان کے ذکر کے بنا ادھوری رہے گی۔ اس تناظر میں فیصل اجمی کی شاعری سے راکم نے جو فکری حظ اٹھایا اس میں قارئین کو شامل نہ کرنا بددیانتی ٹھہرے گی۔ مضمون میں اس قدر گنجائش نہیں کہ اشعار کا ایک دفتر اٹھا کر ایک شعر پر گفتگو کی جائے، لہٰذا بس یوں سمجھیے کہ جو بھی چیدہ اشعار راکم کی داخلی رغبت کی مطابقت میں بنا کسی خاص پس منظر کے آئے انہیں منعاً منتخب کر لیا گیا۔ گمان یہی ہے کہ مندرجہ بالا تھیسس کو قائم کرنے کے واسطے یہی طریق احسن بھی تھا۔ اب ذرا کچھ اشعار پر مختصر بات کر لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے ان اصحاب کے لیے جن کے لیے مندرجات بالا کچھ زیادہ تکنیکی ہو گئے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ ایک بات کرنے والا ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے اور ایک بات کو سننے والا ہوتا ہے۔ تنقیدی بندوبست کا تقاضا ہے کہ جب ایک پہلو پر بات کی جائے تو باقیوں کو منہا کر دیا جائے، مگر تخلیقی عمل اس سے مختلف ہوتا ہے کہ اسے ان تینوں صورتوں کی آبیاری کرنا ہوتی ہے۔ اس آبیاری سے جو فصل میسر آتی ہے اسے اعلیٰ پائے کی تخلیق کہا جاتا ہے۔ فیصل اجمی صاحب کی شاعری تسلسل سے اس آبیاری میں مصروف عمل ہے۔ ایک شعر کو کچھ تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہی سمجھ کہ پرندہ جہاں سے غائب ہے، یہی سمجھ کہ پرندہ جہاں سے غائب ہے، تمام رات اگر آشیاں سے غائب ہے۔ اگر اس شعر کو تخلیق کار کی نفسیات کے حوالے سے پرکھا جائے تو مائل بتحقیق نقاد کو یہ جاننے میں دیر نہ لگے گی کہ فیصل اجمی نے اپنی زندگی اپنے وطن سے دور گزاری ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اپنے وطن سے دوری کو وہ جیسے زندگی سے دوری گردانتے ہیں، اور واقفان حال یہ جانتے ہیں کہ ان کی پاکستان سے محبت ٹھکی چھپی نہیں۔ لہٰذا اس شعر کو اگر شاعر کی نفسیاتی حالت کے تناظر میں پرکھا جائے تو شعر کی تفہیم میں چندہ مشکل نظر نہیں آتی۔ اب بات ہو جائے شعر کے اندرونی معنویت کی، جسے ومسٹ اور بیڈلی شعری تفہیم کی واحد بنیاد قرار دیتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی شعر کی تفہیم واضح ہے۔ شعر کی تکنیک میں ایک دعویٰ ہے اور پھر اس کی دلیل۔ کسی بھی قسم کے سیاق و سباق کو منہا کر کے دیکھ لیجئے، مطلب شعر کی چار دیواری کے اندر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اپنے آشیاں سے محبت کرنے والا پرندہ اپنے وطن سے دوری کو لامحالہ موت سے تشبیہ دے گا۔ تیسرے تنقیدی نظریے کی طرف آئیے، جسے فلاسفر آئی ریچرڈز تنقید کی اساس قرار دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آرٹ ارتباطی فعالیت کی اعلیٰ ترین شکل ہونے کے ناطے قاری کی نفسیاتی تحریک کو ایک نظم عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس لیے آرٹ کو اسی تناظر میں پرکھا جانا چاہیے۔ اگر اس نظریے کے مطابق بھی مذکورہ شعر کی تشریح کی جائے تو یہ شعر کامیاب ہی ٹھہرتا ہے۔ اگر کوئی قاری اپنی معاشی مجبوری یا تحریک کے باعث اپنے وطن کی سکونت تک کرنے کے بارے میں گوں مگوں کا شکار ہے تو یہ شعر یقیناً اس کی الجھن کو سلجھانے کا ایک نہایت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یعنی اس صورت میں قاری کا جذباتی رد عمل اگر اس شعر کے تحت کوئی مختلف صورت دھار سکتا ہے تو یہ شعر جائز اور اعلیٰ ہے۔ کون ہے جو اس امر سے انکار کرے کہ ایسے قاری کے ذہن میں یہ شعر پڑھ کر کوئی ہلچل نہ مچے گی۔ امید ہے یہ بات اب واضح ہو چکی ہوگی کہ اچھا شعر یا اچھی شاعری کسی تنقیدی نظریے کو رد نہیں کرتی، بلکہ ہر تنقیدی نظریے کو تقویت ہی بخشتی ہے، اور یہ خصوصیت فیصل اجمی کی شاعری میں ہر جگہ ظاہر ہے۔ گنجائش کم ہے، مگر ایک مثال بس اور دیکھ لیجئے کہ مختلف تنقیدی نظریات سے شاعری کے مفاہیم کیسے بدل جاتے ہیں۔ فیصل اجمی صاحب کا شعر ہے، کیا اسیران طلب سے ملنا، سو اٹھا رکھا ہے سب سے ملنا۔ اگر نظریہ اول کے تحت شاعر کی نفسیاتی چشم سے اس شعر کا مفہوم دیکھا جائے تو جاننے والے جانتے ہیں کہ فیصل اجمی صاحب متمول بھی ہیں اور کم آمیز بھی۔ مال و اسباب جہاں بھی ہوتا ہے عمومی نگاہ وہی جمی رہتی ہے۔ سو اس تناظر میں اس شعر کا مفہوم یہ ٹھہرا کہ جو لوگ انسان کی ظاہری شان و شوکت کی وجہ سے اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں ان سے گریز بہتر ہے۔ مزید برآں شاعر کے نزدیک دنیا کے سب لوگ تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب آئیے نظریہ دوم کی جانب، جہاں شعر اپنی خود مختار حیثیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس تناظر میں شعر کی عمارت لفظ سب پر کھڑی ہے۔ ملنے کو اٹھا رکھنا ترک دنیا کا استعارہ ہے، اور جب اس میں سب کو شامل کر دیا جائے تو اس میں طلب کی مثبت صورتوں مثلا علم، محبت اور روحانیت کی نفی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مفہوم یہ نکلا کہ جب ہر انسان کسی نہ کسی طلب کے حصول کے لیے ہی سرگرداں ہے تو کیا اثبات اور کیا نفی، ترک دنیا ہی احسن عمل ہے۔ تیسرے نظریے کو بھی لے لیجئے
یعنی قاری کی نفسیاتی نظام پر اس شعر کا کیا اثر ہوتا ہے اور کس مفہوم کا دربہ ہوتا ہے۔ اس تناظر میں اس شعر کا مفہوم نہ تو یہ ہے کہ لوگ مالی فائدے کے واسطے تعلق سازی کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ ترک دنیا کا سبب کیا ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ اسیران طلب ایک تو انسان کی ذات کے دوست نہیں ہوتے، اور دوسرے یہ کہ انسان کی اصل صورت ترک طلب سے ہی واضح ہوتی ہے۔ اس طرح کئی اشعار کے دفاتر رقم کیے جا سکتے ہیں، مگر راکم کے قضیے کو یہ 2 امثال کافی ہیں، جو کم از کم 2 باتیں تو ثابت کرتی ہیں۔ اول، اعلیٰ پائے کی شاعری کسی بھی تنقیدی نظریے میں بے ربط یا بے تعلق نہیں ہوتی، اور دوم، اعلیٰ پائے کی شاعری ہر تنقیدی پیمانے میں اپنا الگ مفہوم قائم رکھتی ہے۔ اس تناظر میں اگر یہ کہا جائے کہ فیصل اجمی صاحب مسلسل اعلیٰ پائے کی شاعری جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا، اور یہ عمل انہیں اپنے دور کا ایک نہایت اہم شاعر قرار دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔